نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق اللہ مولانا العظیم۔ پوری امت مسلمہ اللہ جل مجدہ کی شکر بجا آوری کے بعد اور اللہ پاک کے حضور تشکر و امتنان کا سر جھکانے کے بعد کچھ ابتدائی گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی شان پر کر لیں اور ختم کر لیں گے پھر بات حضرت آمنہ کی گود پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ تین لفظ استعمال کیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور نبی بھی امی ہے۔ ایک آیت کریمہ کا حصہ یہ تلاوت کیا ہے اور ایک حصہ تلاوت کیا ہے کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا، اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا، اپنے امی رسول کو امیوں میں بھیجا۔ یہ دو آیتوں کے حصے ہیں جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ لفظ امی آج کی میری اس گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ لفظ امی حضور کی شان امیت کے بیان پر ہوگا، شان امیت پر۔ فرمایا اللہ نے جو رسول بھیجا وہ رسول ایسا رسول ہے جو نبی ہے اور نبی ایسا نبی ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ رسول بھی کہا، پھر نبی بھی کہا اور امی بھی کہا۔ بات فقط رسول کو بھیجا اور آج کی رات وہ رسول آئے، بات تو اس قدر کہنے سے بھی پوری ہو سکتی تھی مگر نہیں۔ فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے اور نبی یہ امی ہے۔ رسول تو اس لیے فرمایا کہ انہیں بھیجا گیا، اور جو اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کی زبان بن کر، اللہ کا بیان بن کر، اللہ کی عطا بن کر، اللہ کی رضا بن کر، اللہ کی اتباع بن کر، اللہ کی محبت بن کر، اللہ کی قربت بن کر جو اس دنیا میں آتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان اس کی ہوتی ہے، بیان اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پیروی کرو اس رسول کی۔ اب رسول کی آگے تعریف کی۔ لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے۔ اور نبی کون ہے؟ امی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں
کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے، نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے۔ لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے۔ لفظ نبی کس میں سے؟ نبأ سے نکلا ہے۔ نبأ کا معنی ہے خبر۔ انباء خبروں کو کہتے ہیں۔ یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبر نامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے؟ اتنا تو الانباء پڑھتے ہیں نا، چلو اتنی عربی تو آ گئی آج آپ کو۔ نبأ کی جمع الانباء، خبریں۔ تو یہ نبأ وہ لفظ ہے، اس مادہ سے نبی نکلا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو باخبر ہو۔ رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ باخبر ہے، خبر دینے والا ہے۔ آگے فرما دیا الامی، ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے۔ اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے دو ترجمے ہیں۔ کیا؟ دو ترجمے ہیں۔ ایک باخبروں کا ترجمہ ہے، ایک بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے، اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے۔ تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ۔ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ تو جو امی کو ان پڑھ کہتا ہے وہ خود بے خبر ہے۔ اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا۔ منہم، ان میں سے، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے۔ ان پر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے، اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے؟ پڑھانا ہو ان پڑھوں کو، سکھانا ہو ان پڑھوں کو کہ سیکھ جائیں، اور جسے سکھانے کے لیے بھیجیں وہ خود ان پڑھ ہو۔ ان پڑھ استاد لگا دے اور کہے کہ ان کو پڑھاؤ، اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس رسول کو ان پڑھ کہنے والوں سنو، ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے، اور بھیجا میں نے ہے۔ اگر میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا ہے تو معاذ اللہ پھر ان پڑھ یہ نہ ہوا، ان پڑھ بھیجنے والا ہوا، جسے اتنی سمجھ نہیں کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا ہوا بھیجا جاتا ہے یا ان پڑھ بھیجا جاتا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا رسولہ، رسول کو انہی میں سے، منہم، کیوں؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھے۔ امی کا معنی تو واضح ہو گیا،
کہ آپ کہتے ہیں امی کا معنی ہے جو پڑھا ہوا نہیں، قرآن کہتا ہے میں نے بھیجا اس لیے کہ میری آیتیں پڑھ کر سنا ہے، تو اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھ کر کیا سنا؟